اور 70 صحابہ کرام کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ احد کے میدان میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے چچا حمزہ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور دشمنوں نے صرف شہید ہی نہیں کیا، صرف گردن ہی نہیں کاٹی ہے، بلکہ انگ انگ کاٹ دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے کاندھے کی چادر اتاری اور اپنے چچا کے لاش کے ٹکڑوں پہ ڈال دیا۔ اس وقت صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، ایسے روئے کہ کبھی نہیں دیکھا گیا اتنا روتے ہوئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کئی سال تک زندہ رہے، باحیات رہے۔ کبھی آپ نے نہ اپنے گھر کی عورتوں کو ماتم کا حکم دیا کہ نوحہ کرو، ماتم کرو، ان کی برسی مناؤ، اور نہ ہی صحابہ کرام کی عورتیں یا صحابہ کرام نے کبھی ایسا کیا، کیونکہ اسلام کے اندر وہ جائز نہیں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اللہ کے لیے ہے۔ بعدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی شخصیت اس لائق ہے، مستحق ہے کہ آپ کی امت ہمہ وقت آپ کے اوپر، آپ کی طرف درود و سلام بھیجتے رہیں۔ میرے دوستو، بزرگو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم شروع ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک علمی بات بتا ہی دوں، اور وہ یہ ہے، جیسا کہ قرآن کی اس آیت میں، سورہ توبہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی کیا ہے کہ 12 مہینے پہلے سے تھے۔ جو اسلامی مہینے ہیں، جن کو آپ ہجری مہینے کہیے یا اسلامی مہینے کہیے، یہ 12 مہینے اس وقت سے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا تھا۔ یوم خلق السماوات والارض،
اللہ نے کہا جس دن اللہ نے آسمانوں زمینوں کو بنایا اسی دن سے ہی یہ مہینے ہیں وجود میں. اور یہ بھی اللہ نے کہا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے اندر. اور اللہ کی کتاب سے مراد تمام مفسرین نے کہا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جہاں پر قضاء و قدر لکھی ہوئی ہے. جو کچھ بھی ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک سب کچھ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. اس کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ 12 مہینے ہیں سال کے، لیکن اس سال کے 12 مہینوں کی ترتیب نہیں تھی کہ پہلا مہینہ کون سا ہے اور آخری مہینہ کون سا ہے. یہ مہینے ایسے ہی گھوم رہے تھے جیسے چکر ہوتا ہے نا گول. وقت گزر رہا تھا اور مہینے بھی اسی کے ساتھ اپنے گھوم رہے تھے. یہ کسی کو پتا نہیں تھا کہ پہلا مہینہ کون سا ہے اور آخری مہینہ کون سا ہے. اور یہ بات بھی بتاؤں میں آپ کو، چاہے اسلام کے آنے کی بات ہو یا اسلام کے آنے سے پہلے کی بات ہو زمانے جاہلیت کی، ان مہینوں کے ذریعے کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہو رہا تھا. اسلام آنے کے بعد بھی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے لے کر ہجرت تک جو تاریخ لکھی جاتی تھی کسی واقعے کی، وہ اس طرح سے نہیں لکھی جاتی تھی کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو یہ واقعہ ہوا. نہ، ایسا نہیں ہوتا تھا. وہ تو جو دنیا کی تاریخ، دنیا کے واقعات کسی ایک خاص بڑے واقعے سے جوڑ کر یاد کیے جاتے تھے. اور خود مدینہ پہنچنے کے بعد، ہجرت کے بعد بھی ایسا ہی ہوتا تھا. جیسا کہ ہجرت کے بعد پہلا سال جو تھا وہ سن اذان کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. ایسا نہیں کہتے تھے صحابہ کہ پہلی سال، ہجرت کی پہلے سال سن 1 ہجری، سن 2 ہجری، سن 3 ہجری، سن 4 ہجری. ایسا تھا ہی نہیں سسٹم. یہ سسٹم نہیں تھا مسلمانوں میں. سن اذان، سن امر بالقتال، سن تمہیز، سن ترفیہ، سن وداع، اس طریقے سے سالوں کو یاد کیا جاتا تھا. اور اس سال کے جتنے واقعات ہوتے تھے وہ اسی نام سے یاد کیے جاتے تھے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. اسلام پھیل گیا، دین جگہ جگہ چلا گیا. صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا گیا. 2 سال آپ بھی خلافت کی مسند پہ تشریف رکھے. اور اس کے بعد آیا خلافت فاروقی کا زمانہ. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آتے آتے حالات بہت بدل چکے تھے. دنیا بہت آگے چلی گئی تھی، ضرورتیں بہت زیادہ پیش آ گئی تھیں، اور اسلام دنیا کے دور دراز کونوں تک پہنچ گیا تھا. 22 لاکھ مربع میل 22 لاکھ مربع میل میں خلافت فاروقی پھیل چکی تھی. نئی نئی سلطنتیں مسلمان فتح کر رہے تھے. روم اور فارس فتح کیا جا رہا تھا. دور دور تک جو ہے مسلمان پہنچ چکے تھے.
نئی نئی قوموں کے ساتھ سابقہ پیش آ رہا تھا، عمر فاروق کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمارے پاس کوئی کیلنڈر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی سن نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی تاریخ نہیں ہے کہ یہ واقعہ اس تاریخ کو اس مہینے میں اس سال ہوا، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اب ہر جگہ اسلامی حکومت کے کاروبار کا حساب کتاب لکھا جا رہا تھا، رجسٹر بن گئے تھے، فوجیں بن گئی تھیں، مؤذن اور امام مقرر کیے جا چکے تھے، ڈاک خانے بن چکے تھے، سرائے بن چکے تھے، سڑکیں بن چکی تھی، کنویں کھد چکے تھے، دنیا کافی ترقی کر چکی تھی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو، بزرگ صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، جمع کیا اور مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مشورہ دیا آگے بڑھ کر۔ تو مشورے میں یہ پاس آیا ہوا، کچھ لوگوں نے تو کہا کہ اسلامی سال کی شروعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غار حرا میں نبوت عطا کی گئی، نبی بنایا گیا، غار حرا سے وہاں سے ہی شروع کیا جائے، اسلامی سال کی شروعات وہاں سے کی جائے۔ کسی نے کہا نہیں، جنگ بدر سے شروع کی جائے۔ لیکن جو سب سے بڑا مشورہ تھا اور سب سے زیادہ اہم مشورہ تھا وہ یہ تھا کہ اسلامی سال کی شروعات کی جائے ہجرت کے واقعے سے، کیونکہ ہجرت کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، ٹرننگ پوائنٹ۔ میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ ہجرت کے واقعے نے اصل میں دھارا ہی موڑ دیا تھا، رخ ہی موڑ دیا تھا تاریخ کا، اسلامی تاریخ کا۔ اور وہ ایسے کہ آپ سوچئے کہ 13 سال ہو گئے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی گلیوں میں گھومتے ہوئے، ٹھوکریں کھاتے ہوئے، گالیاں سنتے ہوئے، پتھر کھاتے ہوئے، مصیبتیں جھیلتے ہوئے، صحابہ کو مارے کھاتے ہوئے 13 سال ہو گئے۔ اس لمبی مدت میں 250 اور 300 لوگ اسلام کی طرف آئے، اسلام میں شامل ہوئے، اور ابھی دور دور تک کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی کہ اسلام کا بول بالا ہوگا، مسلمان کامیاب ہوں گے، اللہ کے رسول کی دعوت کامیاب ہوگی۔ اگرچہ بشارتیں تو آ رہی تھیں آسمان سے، قرآن تو نازل ہو رہا تھا، ان کو بتایا تو جا رہا تھا کہ تم روم کے بھی مالک بنو گے، تم فارس اور ایران کے بھی مالک بنو گے، تمہاری سلطنت شام اور عراق تک پہنچے گی، تم اندلس تک جاؤ گے، ان کو یہ بتایا تو جا رہا تھا، لیکن دھندلی سی تصویر تھی، کوئی کلیئر نہیں تھا۔ ہجرت ہوئی، مسلمانوں کو ایک ریاست مل گئی، ایک اسٹیٹ مل گیا، ایک شہر مل گیا، ایک جگہ مل گئی، اور وہاں پہنچ کر مسلمانوں نے پھر دین کی دعوت کی جو کوشش کی، پھر ایک دم سیلاب آ گیا، اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے تر بتر ایسے احکام نازل ہوتے رہے کہ پھر جہاد کا حکم آ گیا کہ بھی جن لوگوں نے تم کو ستایا ہے تم ان سے بدلہ لو، جو تم سے جنگ لڑے ہیں، جنہوں نے تم کو مارا ہے، جنہوں نے تم کو گھر سے نکالا ہے، تم اب ان سے بدلہ لو، تم اب ان سے جنگ لڑو۔ اور پھر جب مسلمانوں کو آزادی مل گئی، دعوت کی، دعوت توحید کی، دعوت اسلام کی اور جہاد کی، تو پھر اسلام 10 سال کے اندر اتنی دور دور تک جو ہے پہنچ گیا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک ویسے تو پرانا مذہب، ابراہیمی مذہب، آدم سے آیا ہوا مذہب، لیکن زمانے کی نظر میں یہ نیا مذہب اتنی سی کم مدت میں دنیا کے کنارے کنارے تک پہنچ جائے گا۔
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل اور مجلس میں یہ مشورہ پاس ہو گیا کہ ہمارے اسلامی سال کی شروعات کی جائے ہجرت کے واقعے سے، یعنی وہاں سے پھر حساب کتاب لگایا جائے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارا یہ جو اسلامی سال ہے اس کا پہلا مہینہ کون سا ہونا چاہیے۔ ابھی تک تو کوئی پہلا مہینہ نہیں تھا، کوئی آخری مہینہ نہیں تھا۔ تو پھر مشورہ یہی سامنے آیا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی کب، کون سے مہینے میں ہوئی؟ تو پتہ چلا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی شروعات ہوتی ہے ذی الحج کے آخر سے۔ جو حج کا مہینہ ہے ذی الحج، اس کی آخری تاریخیں تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا سفر ہجرت کا شروع کیا تو محرم کا چاند نظر آ چکا تھا، تھوڑے سے ہی آگے بڑھے تھے، محرم کا چاند نظر آ چکا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ ہم کو اپنے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کو قرار دینا چاہیے۔ بس صحابہ کرام میں یہ مشورہ پاس ہو گیا اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کو قرار دے دیا گیا، اور پھر اس طریقے سے تمام مہینوں کی جو ہے ترتیب دے کر اور ذی الحج کو آخری مہینہ جو ہے قرار دے دیا گیا۔ یہ ہے محرم جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، چرچائیں ہوتی ہیں، ذکر ہوتے ہیں، تاریخیں بیان کی جاتی ہیں، اور سب سے زیادہ ہائی لائٹ جس واقعے کو یہ امت اپنی کم نصیبی کی وجہ سے کرتی ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ ہائی لائٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس امت کو، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حافظ ابن حجر لکھتے ہیں تہذیب التہذیب کے اندر، بہت معتبر ناقد حدیث، شارح بخاری، فتح الباری کے مؤلف اور جو ہے مصنف، جنہوں نے فتح الباری لکھ کر لوگوں نے کہا، محدثین نے کہا، علماء نے کہا کہ فتح الباری لکھ کر حافظ ابن حجر نے شرح امام بخاری، صحیح بخاری کی شرح لکھ کر پوری امت کی طرف سے بخاری شریف کا حق ادا کر دیا۔ اتنی عظیم کتاب انہوں نے فتح الباری، بہت عظیم حدیث کے ناقد، انہوں کی کتاب ہے، بہت معرکۃ الآراء کتاب ہے تہذیب التہذیب۔ انہوں نے اس میں یہ اشارہ کیا ہے، لکھا ہے کہ اس واقعے کو مسلمانوں کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اور ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ ہمارے پاس کوئی ایک ہی واقعہ ہو پوری تاریخ کے اندر تو اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اس کو خوب اچھالا جائے، اس کو خوب بیان کیا جائے۔ ارے بھائی، ہمارے اسلام کی تاریخ ایسی ایسی شہادتوں سے لکھی گئی ہے کہ اس کو بیان کرتے ہیں ہم کو فخر محسوس ہوتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت، اب جیسے وہ مولانا محمد علی جوہر کا شعر ہے جس کو عام طور پہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، تو اس پہ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس شعر کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس شعر کے اندر کون سی فکر ہے؟ شیعی فکر ہے، رافضی فکر ہے۔ اگرچہ مولانا محمد علی جوہر صاحب وہ تو سنی تھے، اہل سنت میں سے تھے، لیکن اہل سنت کے اندر سنیوں کے اندر شیعت اور رافضیت کی جو فکر آئی وہ فکر درسا رہی ہے، دکھا رہی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے گھسی شیعت کی فکر اور سوچ سنیوں کے اندر کس طرح سے گھسی۔ یہ شعر بتا رہا ہے کہ اتنا دانا اور بینا آدمی
اتنا بڑا سیاسی آدمی، اتنا بڑا نیتا، اتنا بڑا عالم اور مولانا کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یعنی کربلا کے واقعے سے اسلام زندہ ہوا، بدر سے زندہ نہیں ہوا، احد سے زندہ نہیں ہوا، حنین سے زندہ نہیں ہوا، فتح مکہ سے زندہ نہیں ہوا، موتا سے زندہ نہیں ہوا، تبوک سے زندہ نہیں ہوا، ان واقعات سے زندہ نہیں ہوا، بل بس جو ہے کربلا کے واقعے سے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھیک 50 سال کے بعد اس دنیا میں رونما ہوا، اس واقعے سے اسلام زندہ ہو گیا۔ ہم تو اس کا الٹا کہتے ہیں، اسلام زندہ کہاں ہوا؟ مسلمانوں کے اندر تفرقہ پھیل گیا، جتنا انتشار، جتنا تفرقہ، جتنا اختلاف، جتنا دھڑے بندی اور جتنی دشمنی کہیے کربلا کے واقعے سے ہوئی، شہادت حسین کے واقعے کو غلط طریقے سے پیش کرنے کی وجہ سے ہوئی، اتنا زیادہ اختلاف اور انتشار اور کسی واقعے سے نہیں ہوا۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا، اس کی طرف میں آپ کو لے جاؤں گا کہ کس طریقے سے شروع سے ہی یہودی سازش، یہودی لابی کام کر رہی تھی ہمارے اندر مسلمانوں کی صفوں میں، اور کس طریقے سے بنو نذیر، بنو قریظہ، جن کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر کیا تھا، یہودیوں نے اپنی اس تاریخ کو پڑھ لیا تھا، یہودیوں نے اس تاریخ کو پڑھ لیا تھا، اس واقعے کو کہ مسلمانوں نے ہمارے قبیلوں کو شہر سے باہر کیا اور ایک قبیلے کو قتل بھی کر دیا اور 2 قبیلوں کو باہر کر دیا، اور کچھ دنوں کے بعد خیبر سے بھی ان کو بھگا دیا گیا۔ اس کا بدلہ لینا ہے مسلمانوں سے، اسلام سے، اسلام کو پنپنے نہیں دینا ہے۔ اور وہی سازش آ کے ٹکی حضرت عمر فاروق کی شہادت پر۔ حضرت عمر فاروق کو قتل کرنے والا، خنجر مارنے والا اگرچہ مجوسی تھا، ایرانی تھا، آگ پرست تھا، لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی یہودی کھڑا تھا۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ اسلام کا سب سے زیادہ دردناک واقعہ، سب سے زیادہ رلانے والا واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر جو ہوا۔ کون آنکھ ہے جو روئے گی نہیں، کون سا دل ہے جو نرم نہ پڑے گا جو سنے گا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت کہ 40 دن تک حضرت عثمان کے گھر کو گھیرا رکھا گیا، کھانا پینا بند کر دیا گیا، عثمان بن عفان کو اکیلے گھر میں رہنا پڑا، روزے کی حالت میں ہیں، اور چاروں طرف جو بلوائی ہیں، جو باغی ہیں، جو عثمان اسلام کے تیسرے برحق خلیفہ کی جان کے دشمن ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان والے کہلاتے ہیں۔ اور پھر آخرکار حضرت عثمان کو بے یار و مددگار دردناکی کے ساتھ روزے کی حالت میں تلاوت قرآن کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا، خنجر مار کے اور تلوار مار کے۔ اس سے بڑا واقعہ، اس سے بڑا افسوسناک واقعہ تاریخ میں نہیں ہوا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ہوا۔ اور اس کے بعد اس امت کے اندر ایسا اختلاف ہوا، ایسا انتشار آیا کہ وہ آج تک ختم نہیں ہوا۔ شہادت عثمان کے پیچھے کون تھا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تاریخ پڑھیے اپنی، کہ اس امت کے انتشار اور اختلاف
کی سازش کے پیچھے یہودی کھڑا تھا. ہر اختلاف کے پیچھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف وہ عبداللہ بن سبا جو اصل میں یہودی تھا، یمن کا رہنے والا تھا، ظاہر میں مسلمان ہو گیا تھا. ظاہر میں اس نے کلمہ پڑھا تھا، مسلمانوں کا لباس پہنا تھا، اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں اسلام والا ہوں، مسلم ہوں، مسلمان ہوں، لیکن وہ اصل میں اندر سے یہودی تھا. پہلے یہودی تو تھا ہی، وہ یہودی تھا، لیکن مسلمان بننے کے بعد بھی اندر سے وہ یہودی تھا، جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا. بہت خطرناک نام ہے یہ میرے بھائیوں. شیعیت کا موجد، رافضیت کا موجد، جس نے ایجاد کیا رافضیت کو، شیعیت کو، جس نے حضرت عثمان کو شہید کروایا، اور اسی کی سازش سے حضرت علی کو شہید کیا گیا، اسی کی سازش سے حضرت حسن کے اوپر حملہ کیا گیا، اسی کی سازش سے کربلا کے میدان میں حضرت حسین کو شہید کر دیا. وہ اگرچہ نہیں تھا، لیکن اس کے چیلے چپاٹے سب کام کر رہے تھے. پڑھیے، حقیقت کی آنکھ سے پڑھیے تاریخ کو، تب آپ کو پتا چلے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اعتراضات کا پلندہ بنا کر عبداللہ بن سبا نکلا، مصر گیا، ایجپٹ. وہاں جا کر مسلمانوں کو برگلایا، تمہارا جو خلیفہ ہے جس کا نام ہے عثمان، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، اس نے حکومت کے عہدے اپنے خاندان میں دے رکھے ہیں، حکومت کا پیسہ بھیجا، خرچ کرتا ہے اپنے خاندان پر، اپنی ذات پر. کوئی یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوا کہ اللہ کے بندے، عثمان تو پہلے سے ہی کروڑ پتی ارب پتی آدمی ہے. اس نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنا ذاتی پیسہ اسلام کے لیے خرچ کر ڈالا، سینکڑوں اور ہزاروں اونٹ دے ڈالے، گھوڑے دے دیے، چاندی دے دی، سونا دے دیا، درہم دے دیے، دینار دے دیے، کنواں خرید کے دے دیا، مسجد نبوی کو وسیع کر ڈالا. ابو بکر کے زمانے میں مسلمانوں کو ضرورت پڑی، غربت آئی، قحط سالی آئی، تو عثمان نے بے دریغ خرچ کر ڈالا. یہ نہیں سوچا کہ میں کنگال ہو جاؤں گا، میں تنگ دست ہو جاؤں گا. عمر فاروق کے زمانے تک وہ خرچ کرتا رہا. آج خلیفہ ہے، اس کے پاس بے حساب دولت ہے، وہ عرب کا مالدار ترین شخص ہے. وہ اپنے خاندان میں اپنا پیسہ دے گا، اپنا نجی پیسہ دے گا، یا حکومت کا پیسہ دے گا، گورنمنٹ کا پیسہ دے گا؟ کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں. بھولے بھالے لوگ عبداللہ بن سبا کے چکر میں آ گئے. ایک ٹیم تیار کی کہ فلاں تاریخ فلاں دن مدینے میں جمع ہونا ہے. کوفہ جاتا ہے، عراق، وہاں لوگوں کو تیار کرتا. اور کوفہ کے لوگ تو پہلے سے ہی کوفی لا یوفی، کہ کوفی کبھی وفادار نہیں ہوتا، کبھی اس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی کوفیوں نے. وہ بھی تیار ہو گئے، چلو ہم اکٹھا ہوں گے، دیکھیں گے کیسا خلیفہ ہے ہمارا. بصرہ گیا، کوفہ کا وہ عراق کا شہر، وہاں لوگوں کو تیار. یہ 3-4 خاص جگہوں سے لوگوں کو تیار کیا، باغیوں کو. سب مسلمان تھے، سب کلمہ پڑھنے والے تھے، کوئی یہودی نہیں تھا، کوئی کرسچن عیسائی نہیں تھا، کوئی مجوسی غیر مسلم نہیں تھا، سب لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے. اکٹھے ہو گئے عثمان کے گھر کے چاروں طرف. 40 دن تک ٹھہرے رہے. حضرت عثمان سے کہتے رہے خلافت چھوڑو، ہم خلافت کے حقدار نہیں، ہم دوسرے کو خلیفہ بنائیں گے، یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. عثمان نے کہا میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا عثمان تجھ کو اللہ حکومت کی قمیص پہنائے گا، اور لوگ چاہیں گے تیرے دشمن کے تیری قمیص اتار کے پھینک دیں تیرا کرتا. عثمان کبھی اتارنا مت، اللہ نے تجھ کو عطا کیا ہوگا،
اللہ کے نبی کا اشارہ تھا کہ عثمان تو خلیفہ بنے گا اور لوگ چاہیں گے تجھ کو خلافت سے ہٹا دیں، لیکن ہٹنا مت، جمے رہنا، اگرچہ جان دے دینا۔ عثمان نے اپنے نبی کی وصیت اور حکم پر عمل کیا اور حضرت عثمان اپنی بات پر اڑے رہے کہ مجھ کو مسلمانوں نے خلیفہ بنایا ہے، میں چنا گیا ہوں، میں کیسے تمہارے اعتراضات کی وجہ سے، تمہاری باتوں کی وجہ سے میں خلافت کی مسند کو چھوڑ دوں، خلافت سے ہٹ جاؤں۔ صحابہ کرام آپ کے پاس آئے، صحابہ نے آپ کے پاس خبریں بھیجی، صحابہ تھے اس وقت، 20 دوسرے مسلمانوں نے مدینے کے خبریں بھیجی کہ عثمان، جنگ بدر ہم بھولے نہیں ہیں، یہ بلوائی آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ہم کو آرڈر کیجئے کہ ہم آپ کے لیے ان سے لڑیں اور ان کو مدینے سے باہر بھیج دیں، بھگا دیں ان کو۔ عثمان نے کہا کہ یہ مدینہ ہے، یہ نبی کا شہر ہے، یہ حرم ہے، یہاں پر میں خون بہانا گوارا نہیں کروں گا، میں اپنی جان دے دوں گا، لیکن میں نہیں چاہوں گا کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائیں، مسلمان ایک دوسرے کو ماریں۔ کسی مسلمان نے، سچے مسلمان نے خبر بھیجی کہ آپ مدینہ چھوڑ کے چلے جائیے معاویہ کے پاس، شام، دمشق۔ عثمان نے کہا جب تک جان میں جان ہے مدینہ نہیں چھوڑوں گا، نبی کا شہر نہیں چھوڑوں گا۔ اور آخر کار وہ دن آیا کہ بلوائیوں میں کچھ نوجوان دیوار کو پھلانگے، 2-3 حضرت علی کے فرزند ارجمن حسن حسین پہرا دے رہے ہیں دروازے پہ، ان کو بھی گرایا، اور دوسرے نوجوان صحابہ کے بیٹے پہرا دے رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، لیکن کسی کو خاطر میں نہیں لائے بلوائی۔ اور حضرت عثمان قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں، ایک نے کھنجر مارا، دوسرے نے تلوار ماری، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی بیوی کی موجودگی میں شہید کر دیا گیا، بے دردی کے ساتھ۔ کون سی آنکھ نہیں روئے گی؟ آسمان بھی رویا ہوگا، زمین کا بھی کلیجہ پھٹ گیا ہوگا، مدینے کے در و دیواروں نے گواہی دی ہوگی کہ سب سے زیادہ مظلوم خلیفہ اگر کوئی اس دھرتی پر شہید کیا گیا تو اس کا نام ہے نبی کا دوہرا داماد عثمان بن عفان۔ آج بھی اس واقعے کو ہم بیان کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ اس واقعے کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا محمد علی جوہر یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے عثمان کی شہادت کے بعد؟ یہ واقعہ کوئی کم تھا کہ اس پر افسوس کیا جاتا؟ مگر نہیں، اسلام نہیں کہتا کہ کسی کی شہادت ہو، کسی کی پیدائش ہو، ہر سال اس کی یاد منائی جائے، پیدائش پر خوشیاں منائی جائیں، شہادت اور موت پر غم اور ماتم کیے جائیں، نوحے کیے جائیں۔ اسلام نے اس بات کی اجازت ہی کہاں دی ہے؟ اگر ماتم کیا جاتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حمزہ کی شہادت کا ہر سال ماتم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اپنے چچا حمزہ کی لاش، کٹی پھٹی لاش کو دیکھ کر، کہ کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، آنکھیں نکالی گئیں، ہاتھ کاٹے گئے، پیر کاٹے گئے، جگر چاک کیا گیا، پوری لاش کو، پوری باڈی کو بگاڑ دیا گیا، کاٹ پیٹ کر جو ہے پھینک دیا گیا۔ احد کے میدان میں جب جناب محمد الرسول اللہ کو پتا چلا، غم زدہ ہیں، 70 صحابہ شہید ہیں، خود بھی چوٹ لگی ہوئی ہے، سر پہ چوٹ ہے، کاندھے پہ چوٹ ہے، کمر میں چوٹ ہے، گھٹنوں میں چوٹ ہے، گال سے خون رس رہا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور 70 صحابہ کرام کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ احد کے میدان میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے چچا حمزہ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور دشمنوں نے صرف شہید ہی نہیں کیا، صرف گردن ہی نہیں کاٹی ہے
بلکہ انگ انگ کاٹ دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے کاندھے کی چادر اتاری اور اپنے چچا کے لاش کے ٹکڑوں پہ ڈال دیا۔ اس وقت صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، ایسے روئے کہ کبھی نہیں دیکھا گیا اتنا روتے ہوئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کئی سال تک زندہ رہے، باحیات رہے۔ کبھی آپ نے نہ اپنے گھر کی عورتوں کو ماتم کا حکم دیا کہ نوحہ کرو، ماتم کرو، ان کی برسی مناؤ، اور نہ ہی صحابہ کرام کی عورتیں یا صحابہ کرام نے کبھی ایسا کیا، کیونکہ اسلام کے اندر وہ جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو عورت یا جو مرد کسی مرے ہوئے کے برسی پر ماتم کرے گا، نوحہ کرے گا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن گندک کا لباس اس کو پہنائے گا۔ تو حمزہ کا خون اس لائق نہیں تھا کیا؟ حمزہ کا خون ضائع چلا گیا، بیکار چلا گیا۔ جس کی لاش پر نبی روئے، اس کا خون امت نے ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ اس واقعے کو کیوں ہائی لائٹ نہیں کیا گیا؟ پھر عمر، مصعب بن عمیر، سمیہ اور کتنے صحابہ کرام کس کس حالت میں شہید کیے گئے، اسلام کے لیے، توحید کے لیے مارے گئے۔ 70 صحابہ کو ایک ایک ساتھ شہید کر دیا گیا۔ ان کا خون اس امت کے لیے بیکار ہو گیا۔ ملا اور مولوی، اپنے آپ کو علامہ کہلانے والے لوگ، فخر کے ساتھ محرم کا مہینہ آتا ہے، 10 محرم، 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک واقعات بیان کرتے ہیں توڑ مروڑ کر، اور ایک شخص ہے اس کے بارے میں خبردار رہیے، وہ ابھی تو نہیں ہے، لوط بن یحییٰ، یہ شخص شیعہ تھا۔ اور میں آپ کو بڑا علمی بات بتانے جا رہا ہوں کہ یہ لوط بن یحییٰ جو سن 175 ہجری میں مر گیا، کٹر شیعہ تھا۔ اس نے ایسی تاریخ لکھی کہ حضرت حسین کی شہادت کے واقعے کے ارد گرد اتنا مرچ مسالہ اس نے لگایا اور اتنی جھوٹی موضوع اور غلط قسم کی باتیں منسوب کی شہادت حسین کے واقعے پر، وہی باتیں آج آئی ہوئی جس کو صحیح سمجھ کے یہ ملا مولوی بیان کرتے ہیں، شیعہ بھی بیان کرتے ہیں اور سنی بھی بیان کرتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں کہ یہ کون تھا، اس کے پیچھے یہودی سازش کام کر رہی تھی۔ ادھر عبداللہ بن سبا نے کام کیا کہ اس کا کیا ہوا کام آج تک ختم نہیں ہو رہا۔ عبداللہ بن سبا کی سازش آج تک ختم نہیں ہوئی۔ اور پھر لوط بن یحییٰ نے ایسی کتابیں لکھ ڈالی، ایسی تاریخ اکٹھا کر دی کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اس کو صحیح مانے یا اس کو صحیح مانے۔ ایک صحیح فکر والا، صحیح مسلک والا، تحقیق والا، تحقیق کی بات کو لینے والا آدمی صحیح واقعہ بیان کرتا ہے۔ دوسری طرف سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جھوٹی سچی من گھڑت موضوع باتیں، شہادت حسین کے بارے میں، شہادت علی کے بارے میں، جنگ صفین کے بارے میں، جنگ جبل کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ آدمی سوچتا ہے یار وہ میں نے سنا تو وہ تو بالکل ہی الگ تھا اور یہ کہہ رہا ہے یہ بالکل الگ ہے۔ آؤ میں مختصر طور پہ آپ کو بتا دوں، اگرچہ وقت نہیں ہے، میں تہذیب و تہذیب کے حوالے سے حافظ ابن حجر کی جو کتاب ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بالکل ایک دم صحیح واقعہ، اور کس کی زبان سے؟ محمد باقر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، ان کی زبان سے۔ کون تھے محمد باقر رحمت اللہ علیہ کون تھے؟
حضرت حسین کے پوتے، زین العابدین کے بیٹے۔ زین العابدین کون تھے یہ بھی پتا نہیں ہم کو، یہ اس وقت بچے تھے، چھوٹے تھے، گود میں تھے جب حضرت حسین کی شہادت ہوئی کربلا میں۔ حضرت حسین کے بیٹے تھے اور یہ شہید ہونے سے بچ گئے تھے۔ ایک زینب تھی، یہ بچ گئے تھے۔ ان سے پیدا ہوئے محمد باقر۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھی محمد باقر تو نہیں تھے کربلا میں، اللہ کے بندو محمد باقر تو نہیں تھے، لیکن محمد باقر کو ان کے والد زین العابدین نے تو بتایا ہوگا، اور زین العابدین کو جو اور اس وقت جو بڑے لوگ تھے، عمر والے تھے جو بچ گئے تھے، انہوں نے بتایا ہوگا۔ گویا کہ محمد باقر جو نبی کے خانوادے کے ہیں، جو حضرت علی کے خانوادے کے ہیں، وہ اگرچہ اس وقت نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے والد، اپنے اور خاندان کے بچے کچے لوگوں سے آنکھوں دیکھا حال کربلا کا بیان کیا۔ ہم وہ بیان کرتے ہیں، ہم جھوٹا نہیں، شیعوں کا نہیں، حالانکہ شیعوں نے بھی بہت ساری گواہیاں دی ہیں۔ بھئی شیعہ، علامہ مجلسی جو نام ہے جس کا، اسی کتاب جلاء العیون کے اندر لکھتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں تھے، دمشق میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، یزید کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی، یزید خلیفہ بن گئے۔ یزید نے مدینہ منورہ کا جو گورنر تھا ولید، اس کو آرڈر لکھا کہ مدینے کے جتنے باسی ہیں سب کے نام، سب سے ہمارے نام پہ بیعت لے لو۔ ولید نے سب سے بیعت لی، تقریباً مدینے کے 99% لوگوں نے بیعت کر لی، چند صحابہ کو چھوڑ کر، ان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ حضرت حسین نے کہا جب ولید وہاں پر پہنچا، گورنر مدینے کا، کہ بھئی یزید نے حکم دیا ہے کہ آپ بیعت کیجئے۔ حضرت حسین نے کہا مہلت دے، تھوڑا ٹائم دو بھائی، سوچنے سمجھنے کا موقع دو، اللہ کے رسول کا نواسا کون موقع نہیں دے گا، کون نرمی نہیں کرے گا۔ ولید نے کہا ٹھیک ہے، موقع ہے تم کو، سمجھ لو۔ موقع دیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو موقع ملا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ مکہ چلے گئے۔ ادھر کوفہ کا حال کیا ہے؟ کوفہ میں شیعان علی کا دم بننے والے اکٹھا ہوئے۔ اس میں ایک سلیمان بن سرد نام کا ایک بڑا، جو اس ٹیم کا بڑا سرگنا تھا، اس نے اپنے گھر میں سب کو اکٹھا کیا۔ ارے بھائی دیکھو، معاویہ کا انتقال ہو گیا، اور لعنت ملامت کی حضرت معاویہ کے بارے میں اس نے، وہ تو شیعان علی تھے نا، وہ شیعان علی وہ نہیں۔ میں یہ بھی بتاؤں گا کبھی آپ کو، شیعان علی بھی دو طرح کے تھے۔ ایک تو شیعانی علی وہ تھے جو صحیح سچے شیعانی علی تھے، اور ان کا عقیدہ بھی صحیح تھا، ان کا مسلک بھی صحیح تھا، وہ صحیح راستے پہ تھے، حضرت علی سے ہمدردی رکھتے تھے۔ اور ایک شیعان علی وہ تھے، شیعان علی کا مطلب علی کی پارٹی کے لوگ، ایک وہ تھے جو عبداللہ بن سبا کی سازشوں کا نتیجہ تھے، جو اندر سے گویا کہ یہودیت کی طرف مائل تھے، ظاہر میں مسلمان تھے، وہ اکٹھا ہوئے وہاں پر۔ ارے دیکھو نا بھائی، معاویہ کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا یزید مسلمان ہوا، خلیفہ بن گیا، ہم تو نہیں مانتے اس کو۔ موقع ہے نبی کے نواسے حسین کی طرف خط بھیجا جائے۔ سب نے کہا بالکل، بالکل صحیح ہے، صحیح ہے، خط لکھو۔ خط لکھا گیا، فلاں 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 کی طرف سے نبی کے نواسے حسین کی طرف، آپ کوفہ تشریف لے آئیے، کوفہ کے حالات سازگار ہیں، پورا کوفہ آپ کو خلیفہ مانے گا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، آپ تشریف لائیے فوراً۔ قاصد بھیجا، پتر بھیجے، لیٹر بھیجے۔ حضرت حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے ہیں بیعت سے بچنے کے لیے۔
جب یہ قاصد مکہ پہنچا، حضرت حسین سے ملا، تو حضرت حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے سوچیں گے۔ پھر سوچ وچار میں اور مشورے میں یہ بات آئی، حضرت حسین نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو بلایا کہ بھائی کوفہ سے خبر آئی ہے کہ وہ مجھ کو بلا رہے ہیں، مجھ کو خلیفہ مانیں گے، بیعت کریں گے اور میرے لیے وہ لڑیں گے۔ ایسا ہے تم چلے جاؤ، میں تو ابھی نہیں جاؤں گا، تم جاؤ اور وہاں کی خبریں لے کر میرے پاس بھیجو، وہاں کے حالات کیا ہیں۔ وقت زیادہ ہو جائے گا، آپ کو اگر دلچسپی ہو تو آئندہ جمعے میں انشاءاللہ تشریف لائیے، آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ صحیح واقعہ بالکل آپ کی شاید جانکاری میں کم ہو، میں آپ کو ترتیب کے ساتھ، اور شاید اگلے جمعے تک بھی محرم کی 10 تاریخ نہیں آئے گی، ہے نا، 10 تاریخ سے پہلے ہی آپ کو شہادت حسین کا سچا واقعہ آپ کے علم میں آ جائے گا۔ میں آرام سے بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کے دماغ میں نقش ہو جائے تھوڑا سا۔ تشریف لائیے ضرور، اور پہلے آئیے، تھوڑا سا پہلے تشریف لائیں گے نا تو مجلس جم کے بیٹھے گی تو انشاءاللہ صحیح طریقے سے بیان کریں گے۔ ابھی تو ہم نے پس منظر بیان کیا ہے، اور کچھ چھوٹ گیا ہوگا تو اس کو بھی بیان کر دیں گے۔ اب یہاں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں، مسلم بن عقیل کوفہ میں جا کے کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بڑا مزہ آئے گا آپ کو سن کے کہ تاریخ کس طریقے سے بن رہی ہے، اور کس طریقے سے جو لوگ حضرت حسین کو شہید کرنے والے تھے وہی ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، وہی ماتم کر رہے ہیں، وہی رو رہے ہیں، اور وہی دوسروں پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی بالکل، اور صحیح تاریخ کی نظر سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، بے سر اور بے پیر نہیں، بے حوالہ نہیں، کوئی بات بتائی جائے گی۔ تو آئیے اور اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے بزرگوں اور اپنے اسلام کے صحابہ کرام کی جو کوششیں اسلام کے لیے رہی ہیں، اللہ تعالی ہم کو تمام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام کی کوششوں اور شہادتوں کو ہم کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو کسی بھی سازش میں پھنسنے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ فتنے میں پڑنے سے ہم کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو، تمام صحابہ کرام ہوں، اہل بیت ہوں، تمام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن و سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔